اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ ایک یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں۔ اس کے بارے میں جانکاری کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے، اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے آگے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خبر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فرشتوں کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لا تعداد انسان تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غم زدہ ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا گروہ دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیک کام کرنے کے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے یتیم کا مال کھانے والے، گالی گلوچ کرنے والے، رشوت خور، بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے اللہ کے نبی، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاداتات پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کے پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ناظرین اکرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے تو چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہو گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسروں سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول اس بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سورۃ انجم میں کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت اور آرائم و آرائش کا
حوال دیکھا جو کسی جگہ پر موجود نہ تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی تھی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا۔ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سب سے نایاب تحفہ تھا وہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا۔ ناظرین اکرام، آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا سے زیادہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی گی۔ اسی طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ تو آئنسٹائن کی تھیوری کو نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعہ کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔